آج ہم سے یہ کہتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان الہی ظہیر شریعت بل کی مخالفت کر رہا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں یا کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں۔ میں جب آج سے 3 ماہ پیشتر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مکاتب فکر نے دستخط کر دیے ہیں، آپ بھی اس کو مان لیں۔ میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر نہیں مان سکتا۔ میں نے دیکھا اس میں شک جیم تھی، دال تھی۔ میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ اس لیے میں کسی غیر معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا۔ مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ تمہارے جی میں جو آئے کہہ لو، لیکن ہمارے جیتے جی قرآن کے علاوہ، رحمت کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا میں نے نہیں، اور میرے تو اکابر نے، میرے اسلاف نے اس وقت یہ نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہابی ٹاما ٹاما ہوتا تھا، کسی میں ایک، کسی میں 2، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستاں اور بھی ہیں۔ میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں، حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ یہ زانی نے بات کہی تھی، وہ دن گئے جب اہل حدیثوں کے سر خیل نام نہاد سربراہ انگوٹھا لگانے والے ہوتے تھے۔ آج تمہیں ان
اہل حدیثوں سے پالا پڑا ہے، خدا کے فضل و کرم سے جو تمہیں برسہا برس تک پڑھا سکتے، درس دے سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات میں نے کہی، سنو، بے جیم دال تم نے رکھا، بے ٹھیک ہے، جیم غلط ہے، دال غلط ہے، میں نہیں مانتا، میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا، میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو صحیح، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور ان کو چہروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ کوئی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائے۔ اور اہل حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارا لے نہ دوسروں کا سہارا لے، وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو، محمد کے فرمان میں موجود ہو۔